سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze in all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فلق شروع کرتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. ومن شر غاسق اذا وقب، اور شر سے اندھیرا کر دینے والی جب وہ داخل ہو جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور شر سے پھونکنے والیوں کے گروہ میں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور شر سے حاسد کے جب وہ حسد کرے. اب با محاورہ ترجمہ بھی لیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. تفسیر و تشریح کریں گے. سورہ فلق کا تعارف. پہلی آیت کے لفظ الفلق کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین، پناہ میں دینے والی دو صورتیں بھی کہا جاتا ہے. شیطان کے شر، جادو اور حسد سے حفاظت اس صورت کا موضوع ہے. سورہ فلق مکی ہے. اس میں 5 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 23 کلمات ہے اور 79 حروف ہے. تین کی فضیلت. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑے چل رہا تھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے اقبا، کیا میں تمہیں 2 بہترین پڑھی گئی صورتیں نہ سکھا دوں؟ تو آپ نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سکھائی۔ حضرت اقبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے محسوس کیا کہ میں ان پر کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہوا ہوں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے اترے اور لوگوں کو نماز پڑھائی تو نماز میں یہی 2 صورتیں تلاوت کی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، عقبہ، ان صورتوں کو کیسا پایا؟ یہ سنن ابی داود کی حدیث ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ کچھ آیت اس رات میں ایسی نازل کی گئی ہیں جن کی مثل پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث ہے، حضرت ابن عابس جوہینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تجھے سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ طلب کرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی، ہاں ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں ہیں۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ معوذات یعنی سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دنیا و آخرت کا نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی مشیت کے بغیر یعنی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو جو ہے سو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دنیا و آخرت کے تمام نقصانات اور آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے اور اپنے عمل کے ساتھ اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے۔ سورہ فلق میں دنیاوی آفات اور نقصانات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور سورہ ناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان صورتوں کو پابندی سے ہم پڑھتے رہیں تاکہ ہم ہر آفات سے، ہر نقصان سے بچ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے جادو کا اثر۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے، مدینہ منورہ، تو 7 ہجری میں جو ہے خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور مشہور جادوگر لبید بن عاصم یہودی سے ملا جو انصار کے قبیلے بنو زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ تو یہودیوں نے اس سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہم نے اس پر جادو کرنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن کامیابی نہیں ملی۔ تم یہ 3 اشرفیاں جو سو قبول کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زوردار جادو کر دو۔ تو اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ لبید بن عاصم نے اس سے ساز باز کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہے سو بال مبارک تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کر کے
ان کو جو ہے سو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید جادوگر نے زبان نام کا ایک جو سو کنواں تھا اس کی تہہ میں جو سو ایک پتھر کے نیچے رکھ دیا۔ اب اس جادو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا تو آپ کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے، حالانکہ وہ کیا نہیں ہوتا۔ یعنی آپ ایسا خیال کرتے تھے کہ یہ کام ہو گیا، کر لیے سمجھتے تھے، لیکن وہ کام نہیں کرتے تھے۔ غرض یہ سارے جو ہے سو اثرات آپ کی ذات ہی تک محدود رہے، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ تک معلوم نہ ہو سکا، یعنی صرف یہ آپ کے حد تک ہی رہا، یعنی آپ ایسا سمجھتے تھے، آپ ایسا کرتے تھے، لیکن لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے، یعنی آپ کو کہ جیسا آپ جس اس میں تھے وہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ آپ کی دنیاوی حیثیت اور آپ کے فرائض کے اندر اس جادو سے کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے علاج کے طور پر پھر جبرائیل علیہ السلام کو سورہ فلق اور سورہ ناس دے کر بھیجا، تو وہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا۔ بعد میں آپ خود بھی وہاں تشریف لے گئے۔ کنویں میں پتھر کے نیچے سے وہ غلاف جو ہے سو نکال لیا گیا، پھر اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر جو ہے سو 11 گریں لگائی ہوئی تھی، یعنی نوٹس جو ڈالے ہوئے تھے وہ 11 تھے، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان دونوں صورتوں میں سے ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرا جو ہے سو کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی، پھر خاتمے تک پہنچتے ساری جو ہے سو نوٹس جو گریں تھی وہ بھی کھل گئی اور سوئی بھی نکل گئی، اور آپ اس طرح صحیح و سالم ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر صبح کے رب کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ صبح کو اس لیے خاص کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، اسی طرح وہ خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یا پھر انسان جس طرح رات کو اس بات کا انتظار میں ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی، اسی طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے کامیابی کی صبح کے طلوع ہونے کا امیدوار ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر چیز سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں شیطان، اس کی اولاد، پھر جہنم اور ہر وہ چیز شامل ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پھر اندھیری رات کے شر سے پناہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اندھیری رات کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے جب کہ وہ چھا جائے۔ تو رات کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں درندے، پھر موذی جانور جیسا جو نقصان پہنچانے والے جو جانور ہوتے، جیسے اپنی بلوں سے، اور اسی طرح جراثیم، جو بھی جرمز رہتے، یعنی سب اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے ہیں۔ یعنی رات کے اندھیرے میں ہی ساری یہ سب جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، جو زہریلے جو جانور ہوتے، جو نقصان پہنچانے والے جانور ہوتے، یا پھر کوئی درندے ہوتے، وہ سارے چیزیں جو ہے سو رات کے اس میں جو ہے سو نکلتے ہیں۔
تو حضرت اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی جب ابتدا ہو، یا فرمایا کہ جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو پھر انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ گروہ میں پھونکنے والیاں، یعنی نوٹس جو بنتے ہیں، نوٹس پہ جو ہے سو پھونکنے والیاں، یعنی نوٹ بن کر اس پہ جو پھونکتے ہیں وہ پھونکنے والیاں، گروہ میں پھونکنے والیاں۔ تیسرے نمبر پر اس صورت میں گروہ میں پھونکنے والے نفسوں کے شر سے پناہ مانگی جائے۔ اس سے مراد جادو کا عمل کرنے والے مرد اور عورت دونوں ہیں، یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے جادوگر کسی ڈور یا دھاگے پر پڑھ کر پھونکتا جاتا ہے اور اس میں گرا لگاتا جاتا ہے، اس لیے خاص طور پر گروہ میں پھونکنے والوں کے شر سے پناہ کی گئی ہے۔ حاسد کے شر سے پناہ۔ حسد یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت یا پھر خوبی یا پھر کوئی فضیلت عطا کی ہو تو اس پر کوئی دوسرا شخص جلے، یعنی جلن ہو اس کو، اور یہ چاہے کہ وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے ضرور چھن جائے۔ تو حسد کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اسی حسد کے سبب سے ہوا۔ یہود اور منافقین اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے اور ظاہری جنگ و قتال کی وجہ سے آپ پر غالب نہیں آ سکتے تھے، تو اس لیے جادو کے ذریعے سے انہوں نے اپنی حسد کی آگ بجھانا چاہا۔ حسد کرنا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ یہ ایک نہایت ہی بری اخلاقی بیماری ہے جو دینداری کو ختم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے آہستہ آہستہ پہلی امتوں کا مرض حسد اور بغض داخل ہو گیا ہے۔ آپس میں بغض رکھنا مونڈنے والا مرض ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سر کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے، بلکہ دین کو مونڈ دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ایمان لائے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور تم ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو محبت پر قائم رکھے؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اب آیت مبارکہ کی حکمت اور تقاضے لیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو نقصان دہ اور موذی چیزوں سے پناہ دینے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا ان چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے پناہ مانگنا یا اس کو مصائب یا مشکلات دور کرنے پر قادر جاننا شرک ہے، جو کبیرہ گناہ ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ پھر دوسری چیز، جادو کی تاثیر برحق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ کسی کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ جادو ہو جانے کی صورت میں قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کے ذریعے سے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ جادو کا توڑ جادو سے یا کفریہ یا شرکیہ کلمات سے کرنا حرام اور گناہ کا کام ہے، اس سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ جادو کرنا کفر ہے اور جادو کرنے والا کافر ہے، اور جادوگر کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ شام کے وقت بچوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے اور گھروں کے دروازے بند کر دینے چاہیے، کیونکہ یہ شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہے اور وہ بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
حسد ایک نہایت ہی بری اخلاقی بیماری ہے جو انسان کے دینداری کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ ہر مسلمان کو اس بیماری سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ حاسدین نے امت مسلمہ کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے اور اپنے حسد کی آگ سے ان کو خاکستر کر دینے کا پختہ ارادہ کر چکے ہیں۔ اس سے بچاؤ کا واحد طریقہ یہ ہے کہ امت مسلمہ دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے اور طاغوتی نظام سے مکمل طور پر اعلان بغاوت کر دے۔ رقیہ کورس ہے، آپ لوگ دارالارقم میں ایک رقیہ کورس ہے، اس رقیہ کورس کو کے لیکچرز آپ لوگ سنیے، اس میں پورا ڈیٹیل سے سمجھایا گیا کہ جادو کا کیا ہے۔ تو رقیہ کورس آپ لوگ ضرور کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ناس شروع کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں رب کے انسانوں کے، ملک الناس بادشاہ کے انسانوں کے، الہ الناس انسانوں کے الہ کے، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے بار بار پلٹ کر آنے والے، الذی یوسوس فی صدور الناس وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے سینوں میں لوگوں کے، من الجنۃ والناس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ بامحاورہ ترجمہ لیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کے، انسانوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے اللہ کے ذکر کو سن کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے۔ اب سورہ کی تفسیر و تشریح لیں گے۔ سورہ ناس کا تعارف۔ اس سورت میں 5 مرتبہ لفظ الناس آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ ناس رکھا گیا ہے۔ سورہ ناس مکی ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 20 کلمات ہے اور حروف ہے۔ شیطان، اس کے چیلوں اور ہر قسم کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنا اس سورت کا موضوع ہے۔ احادیث میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت آئی ہے اور ایسی صحیح احادیث ہم پہلے لے چکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بچھو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ڈس لیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے، یہ نہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ کسی اور کو چھوڑتا ہے۔ پھر آپ نے پانی اور نمک منگوا کر اس کے اوپر ملا اور ساتھ ساتھ یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہے۔ رب، بادشاہ اور معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ رب، پروردگار کا مطلب ہے جو ابتدا ہی سے جب کہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی اصلاح اور وہ تدبیر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ عاقل و بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ اصلاح و تدبیر کرنا چند مخصوص افراد کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اور تمام انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے لیے ہے، کیونکہ انسان کو تمام مخلوقات پر جو شرف و فضیلت حاصل ہے، اس لیے بطور خاص انسانوں کا ذکر کیا ہے یہاں پر، جو ذات اس قدر عظیم قدرت رکھتی ہے کہ تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرتی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کا حکمرانی اور بادشاہی بھی اسی کے پاس ہے، اور جو تمام کائنات کا پروردگار ہو
پوری کائنات پر اسی کی بادشاہت ہو تو وہی ذات اس بات کی مستحق بھی ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور وہی تمام کا معبود ہے دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفات یعنی لوگوں کا رب، فرما روا اور معبود ہونے سے بنی آدم کو آگاہ فرمایا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی قادر مطلق ذات ہی کی طرف رجوع کرے اور سچے دل سے کہے کہ میں اس ذات کی پناہ میں آتا ہوں جو انسانوں کا رب، بادشاہ اور معبود ہونے کی حیثیت سے ان پر کامل قدرت رکھتا ہے، جو اپنے بندوں کی حفاظت پر پوری طرح قادر ہے، جو واقع انسانوں کو اس شر سے بچا سکتا ہے جس سے خود بچنے اور دوسرے انسانوں کو بچانے کے لیے میں اس کی پناہ مانگ رہا ہوں، یعنی نہیں بلکہ چونکہ وہی رب اور وہی بادشاہ اور معبود ہے اس لیے اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جس میں پناہ مانگوں، اور جو حقیقت میں پناہ دے بھی سکتا ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر شیطانی وسوسے کی سنگینی یہاں پر بتائی گئی ہے۔ شیطان جو ہے سو نہایت غیر محسوس طریقے سے انسان کے پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے، جس کو شیطانی وسوسہ کہا جاتا ہے۔ خناس کے معنی پیچھے لوٹنے کے ہے۔ شیطان کو خناس اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی عادت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ پیچھے بھاگ جاتا ہے، پھر جب ذرا غفلت ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، تو انسان پھر اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان پھر پیچھے لوٹ جاتا ہے۔ یہی عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ تو شیاطین اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھی جنوں میں سے مقرر کر دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ فرما بردار ہو گیا ہے، تو وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے کہ آپ کی بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ رات کا وقت تھا۔ آپ انہیں جو ہے سو چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ مسجد کے دروازے تک آئے۔ اتنے میں 2 انصاری صحابی وہاں سے گزرے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو تیز چلنے لگے۔ آپ نے ان سے فرمایا، ذرا ٹھہر جاؤ، یہ میری بیوی صفیہ بنت ہوئی ہے۔ انہوں نے عرض کی، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کے بارے میں ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی تھی؟ آپ نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کچھ دوسرے شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو صلاح کار اور ہمدرد کے روپ میں انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے انسانوں سے محفوظ رکھے۔ 2 انسانی دشمن اور ان کا علاج۔ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ 2 چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں، شیطان اور انسان۔ قرآن مجید نے ان دونوں دشمنوں سے دفاع کا طریقہ اور ان کا علاج بھی بتایا ہے۔ انسانی دشمن کا علاج عفو و درگزر اور صبر جمیل بتایا گیا ہے، اور جو انسان حد سے بڑے ہوئے ہوں اور سیدھے ہاتھوں سے ماننے والے نہ ہوں تو ان کا علاج جہاد و قتال بتایا گیا ہے، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے۔
کھلے ساز و سامان کے ساتھ سامنے آتا ہے اور اس کی قوت کا مقابلہ قوت سے کیا جا سکتا ہے۔ اب دوسرا دشمن شیطان ہے جو اپنی فطرت میں شریر ہے۔ احسان، عفو، درگزر اور صبر جمیل اس پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈالتے جس سے وہ اپنی شرارت سے باز آ جائے، اور نہ جہاد و قتال کے ذریعے سے ظاہری طور پر اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں قسم کی نرم و گرم تدبیریں صرف انسانی دشمن کے مقابلے میں چلتی ہیں، اس لیے شیطان کا علاج صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے اور اس کے ذکر میں مشغول ہونا ہے، جس کی قرآن مجید میں جا بجا تلقین کی گئی ہے اور اسی پر قرآن کا اختتام کیا گیا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ إِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آپ ان سے درگزر کیجیے اور نیک کام کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے، اور اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت تھی۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ مومن کی آیتیں ہیں یہ، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ برائی کو اس طریقے سے دفع کیجیے جو احسن ہو، ہم اسے خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں، اور آپ کہیں اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہو۔ ایک تیسرے مقام پر فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے یہ۔ آپ برائی کو ایسی بات سے ٹالیے جو احسن ہو، تو آپ دیکھیں گے ایک وہ شخص کے آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست ہو، اور یہ خصلت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہو۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، یعنی یقیناً وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سورہ حامیم کی یہ آیت تھی۔ ان تینوں مقامات میں انسانی دشمنوں کا دفاع، احسان، عفو، درگزر اور صبر جمیل بتایا گیا ہے۔ اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو جہاد و قتال ہے۔ مومن شخص دونوں صورتوں میں کامیاب رہتا ہے۔ ناکامی مومن کے لیے ہے ہی نہیں، غالب آ گیا تو بھی کامیاب ہے، شکست کھا کر شہید ہو گیا تو بھی آخرت میں بے پناہ اجر و ثواب ملے گا، یعنی وہ کامیاب ہی ہوگا۔ غرض انسانی دشمن کے مقابلے میں ہار بھی مومن کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، جبکہ شیطان ایسا دشمن ہے کہ اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ شیطان کے خوشامد کرنا اور اس کو راضی کرنا بھی گناہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہار جانا تو آخرت کو تباہ کر لینا ہے، یعنی اس کے مقابلے میں ہار جانا تو آخرت کو تباہ کر لینا ہے۔ اس شیطان دشمن سے دفاع کے طور پر اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ لینا یہی علاج ہے۔ اللہ کی پناہ کے سامنے شیطان کی ہر تدبیر جو ہے سو کمزور، ضعیف اور بے اثر ہے۔ اب
آیت مبارکہ کی حکمت اور تقاضے۔ پہلا تو انسانوں کی فضیلت کے پیش نظر 5 بار لفظ الناس کو ذکر کیا گیا ہے اور سورت کا اختتام بھی اسی لفظ پر کیا گیا ہے۔ انسانوں اور تمام کائنات کا رب، بادشاہ اور معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو وہی اس لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور اسی سے پناہ مانگی جائے۔ پھر تیسرا، شیطان بڑے پوشیدہ طریقے سے یعنی بہت ہی چھپے اس سے ہر ایسے طریقے سے انسان پر وسوسہ ڈالتا ہے اور ذکر الہی سے ذرا سی غفلت کی وجہ سے اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہیے، مصروف رہنا چاہیے، شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، اور جس طرح خود برے کاموں سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح مسلمانوں کو اپنے بارے میں بدگمانی کا موقع دینا بھی درست نہیں۔ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو بات واضح کر کے تہمت کے موقع کو ختم کر دینا چاہیے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنی بیوی کے بارے میں بتایا تھا، تہمت لگنے سے پہلے آپ کلیئر بتا دینا چاہیے، تہمت لگنے کے موقع کو ہی ختم کر دینا چاہیے۔ انسانی دشمن کا علاج عفو، درگزر، حسن سلوک اور صبر و تحمل سے کرنا چاہیے، اس سے وہ دشمن کی بجائے محبوب بن جائے گا۔ لیکن اگر یہ تدبیر کارگر نہ ہو تو پھر قوت یعنی جہاد و قتال کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جائے۔ پھر مومن ہر حالت میں خوش نصیب ہے، اگر دشمن پر غلبہ پا لے تو بھی کامیاب، شہید ہو جائے تو بھی کامیاب۔ یہ اعزاز مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ آنر جو ہے سو مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، جس سے مقابلے کے لیے انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور کسی بھی موقع پر ہار تسلیم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان کے مقابلے میں ہار جانا آخرت کو تباہ و برباد کر لینا ہے۔ پھر آخر میں جو ہے سو صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ سے شیطان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے انسان کو کثرت کے ساتھ استعاذہ کرنا چاہیے، یعنی وہ دعائیں پڑھنی چاہیے جن میں شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے، اور صبح شام 3 بار جو ہے سو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی چاہیے، اور فرض نمازوں کے بعد ایک دفعہ سورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت